sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Shadow. 4 forward, drifting. اشروں کے وقفے کے بعد ناسا نے اپنا چاند کا مشن دوبارہ شروع کرتے ہوئے ایک طاقتور راکٹ کے ذریعے اورائن نامی جس خلائی جہاز کو چاند کی جانب روانہ کیا تھا، یہ مشن اب مکمل ہو چکا ہے اور پیر کے روز خلائی جہاز نے چاند کے نزدیک پرواز کرتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ناسا کا یہ مشن، جسے آرٹیمس 1 کا نام دیا گیا ہے، اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چاند کے گرد گردش کے دوران خلائی جہاز کا چاند کی سطح سے کم فاصلہ 130 کلومیٹر رہا، جس دوران جہاز میں نصب آلات کے ذریعے سائنسدانوں نے کچھ تجربات کیے، جن کا مقصد آرٹیمس مشن کے مستقبل کی پروازوں میں خلابازوں کو سہولت اور ضروری معلومات فراہم کرنا ہے۔ ناسا کے اس مشن کا مقصد چاند کی سطح پر ایک بار پھر خلاباز اتارنا ہے۔ چاند کے لیے زمین سے آخری انسانی پرواز اپولو 17 کی تھی، جو دسمبر 1972 میں ہوئی، جبکہ چاند کا پہلا اپولو مشن اپولو 11 تھا، جو جولائی 1969 میں اتارا گیا تھا۔ سائنسدان چاند سے آگے کی منزلوں کی جانب دیکھ رہے ہیں اور چاند پر خلابازوں کے اترنے کے بعد ممکنہ طور پر مریخ کے سفر کی شروعات کی جائیں گی۔ آرٹیمس 1 مشن کے دوران خلائی جہاز اورائن سے زمینی مرکز تک پیغام رسانی کا سلسلہ اس وقت آدھے گھنٹے کے لیے ٹوٹ گیا تھا جب وہ چاند کی دوسری جانب تھا۔ چاند کا یہ حصہ زمین سے اوجھل ہے اور چاند کی گردش کی بنا پر یہ زمین سے کبھی دکھائی نہیں دیتا، اور اپولو کے مشنز کے دوران بھی خلاباز اس حصے پر نہیں اترے تھے۔ اورائن پروگرام کے ڈپٹی مینیجر ڈیبی کورتھ کا کہنا ہے کہ وہ اس خلائی جہاز کی کارکردگی پر بہت خوش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اورائن کے سگنلز دوبارہ بحال ہوئے تو زمین مرکز کی سکرینوں پر چاند کا خوبصورت نظارہ دوبارہ سے دکھائی دینے لگا۔ بقول ان کے کمرے میں موجود ہر شخص ایک دم رک کر اس نظارہ کو دیکھنے لگا۔ ناسا کے اورائن طیارے نے امریکی ریاست فلوریڈا سے 16 نومبر کو پرواز کی تھی۔ یہ طیارہ 25 دنوں کے سفر کے بعد اتوار کو سینٹیاگو کے قریب بحر اوقیانوس میں گرا، جہاں سے اسے نکال کر امریکی نیوی کے بحری جہاز میں واپس لایا گیا۔ آرٹیمس مشن کے مینیجر مائک سارافین کے مطابق زمین پر واپسی تک یہ طیارہ 14 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر چکا ہوگا۔ زمین کے کرۂ ہوائی میں دوبارہ داخل ہونے کے وقت اس طیارے کی سطح پر موجود ان حفاظتی پرتوں کا امتحان لیا گیا، جسے اورائن کے اندرونی حصے کو حرارت سے محفوظ رکھنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ یاد رہے کہ زمین کی کشش ثقل کے باعث تیزی سے زمین کی طرف بڑھتے ہوئے ہوا کی رگڑ سے اورائن کی بیرونی سطح کا درجہ حرارت 2800 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ اس قدر زیادہ درجہ حرارت ہے کہ زمین کی طرف بڑھتے ہوئے شہاب ثاقب زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی جل کر راکھ ہو جاتی ہیں اور زمین محفوظ رہتی ہے۔ آرٹیمس پروگرام کے تحت امریکہ چاند پر ایک مستقل ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں مریخ کی جانب سفر کے لیے اسے ایک منزل کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ ناسا نے اپنے اس مشن کا نام قدیمی یونانی دیو مالائی دیوی آرٹیمس کے نام پر رکھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یونانی اساطیری کہانیوں میں آرٹیمس اپولو دیوتا کی بہن ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ناسا کے چاند کی جانب پہلے مشن کا نام اپولو تھا، جس کے ذریعے انسان نے پہلی بار چاند کی سرزمین پر اپنے قدم رکھے تھے۔ ناسا کے سائنسدانوں کو توقع ہے کہ اپولو دیوتا کی طرح یونانی دیو آرٹیمس اس کے خلابازوں کو چاند نگر میں بہت آگے مریخ تک کامیابی سے پہنچائے گی۔
آرٹیمس 1 کے کامیاب تجربے کے بعد ناسا اپنے دوسرے مشن آرٹیمس 2 کے ذریعے خلاباز چاند کے سفر پر روانہ کرے گا، لیکن یہ خلاباز چاند کی سطح پر نہیں اتریں گے اور اورائن کے اندر ہی اپنے تجربات مکمل کریں گے۔ ناسا 2025 تک آرٹیمس 3 کے ذریعے خلابازوں کو چاند پر اتارنا چاہتا ہے، جس میں ایک خاتون خلاباز بھی شامل ہوں گی۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔